نورین کیوں رو رہی ہے؟ نہیں، میں سوشل میڈیا سے 25,000 میل دور ہوں۔ ایک کلپ بھی چل رہا ہے کہ آپ نے مسلم لیگ کاف میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کی، اس میں جو چوتھا فلور ہے وہ کافی زیادہ خبروں میں بھی آیا، تو اس کی کوئی حقیقت تھی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا آپ بھی وہاں پہ تھی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نورین فاروق خان۔ کل رات سے ایک سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چل رہا ہے کہ نورین رو رہی ہیں، اور نورین کیوں رو رہی ہیں؟ یہ ARY پہ جو پروگرام ہوا تھا اور اس کے بعد ایک سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چلا تھا۔ میڈم ہمارے ساتھ موجود ہیں، میڈم سے بات کریں گے۔ میڈم، کل سے جو ٹرینڈ چل رہا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا ویسے آپ جی جی استعمال کرتی ہیں؟ نہیں، میں سوشل میڈیا سے 25,000 میل دور ہوں۔ فیس بک اکاؤنٹ بھی میرا صرف فیملی کے لیے ہے، واٹس ایپ بھی میرا فیملی ہے، بہت قریبی لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ میں ان چیزوں میں ہوں ہی نہیں۔ میرا خیال موسٹلی میرا یہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے لیے خیر کر سکوں، ویلفیئر کے کام کر سکوں۔ سوشل میڈیا مجھے تو کل رات سے جو ٹرینڈ چلا تھا، تو پھر آپ کو اس کا پتہ چلا کہ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے اس وقت؟ جی وہ مجھے رات کو جیسے ہی وہ ہوا ہے تو مجھے بہت ساری کالز آئی ہیں۔ حالانکہ میں جو ہوں فجر کے وقت اٹھتی ہوں، بلکہ اس سے بھی تھوڑا پہلے اٹھتی ہوں تہجد کے لیے، اور رات کو میں 8 بجے سو جاتی ہوں، کیونکہ آج کل عشاء کی اذان بھی 7 بجے ہو جاتی ہے۔ تو پھر رات کو جب مجھے فون آنا شروع ہوئے تو پھر میں اٹھی ہوں، اور میں نے بلکہ ایک پھر ویڈیو بھی بنائی ہے چھوٹی سی، کیونکہ وہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ جی حسن ایوب نے یہ بات کی ہے تو وہ میں اس کے اوپر کیس کروں گی، تو میں نے اس چیز کو ڈینائی کیا۔ میں نے کہا نہیں، اس نے صحیح بات کی ہے، کیونکہ ظاہر PTI میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے PTI کے لیے بہت سی قربانیاں دیں، اور مطلب نہ ان کو ٹکٹ ملا، نہ ان کو ایکنالجمنٹ ملی۔ فوزیہ قصوری کی مثال آپ کے سامنے ہے، مطلب انہوں نے کتنی ایفرٹ کی، اور وہ بھی بہت روتے روتے ہی پارٹی سے گئی تھیں۔ ایک کلپ بھی چل رہا ہے کہ آپ نے مسلم لیگ کاف میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کی، جو چودھری سرور ہیں وہ آپ کی شمولیت کا اعلان بھی کر رہے ہیں، تو وہ کلپ کب کا ہے؟ وہ کلپ میرا تو مجھے نہیں یاد، کیونکہ چوہدری سرور صاحب ظاہر گورنر بھی تھے اور پارٹی کا حصہ بھی تھے، ان کی وائف میری بہت اچھی دوست ہیں، تو انہوں نے مجھے بلایا تھا، اور اس کے بعد تو انہوں نے مجھے آفر کی تھی، لیکن میں ان سب چیزوں سے کافی دور تھی، کیونکہ PTI میں جب میں آئی تھی تو ایک نظریے کی بنیاد پہ آئی تھی، اور نظریہ یہ تھا کہ جو ایک عام آدمی کو بھی وہی موقع ملنا ہے، وہی اسٹینڈرڈ مل رہے ہیں جیسے ہمارے ایجوکیشن کا تھا کہ جی ون سسٹم آف ایجوکیشن ہوگا، غریب امیر کوئی اس میں فرق نہیں ہوگا۔ تو میں ہمیشہ سے خیر کے کاموں میں رہی ہوں۔ اگر آپ میرا جا کے بھی سرچ کریں گے گوگل پہ بھی، تو مجھے یہی ہوتا ہے کہ جی مدر ٹریسا آف دا ماڈرن ڈے، کیونکہ میرا دل جو ہے نا، راہ چلتے بندے کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو بھی تکلیف میں نہیں دے سکتی۔ اچھا میڈم، جب آپ کو ٹرینڈ کا پتہ چلا تو آپ کو کیا فیل کیا ہوا کہ یہ جس طرح کا ٹرینڈ چل رہا ہے، تو اس بارے میں آپ کی کیا فیلنگس ہیں؟ بات یہ ہے کہ ٹرینڈ تو ظاہر ہے اس میں پازیٹیو چیزیں بھی ہوں گی، نیگیٹیو چیزیں بھی ہوں گی، اور میرا تو یہی ہے کہ جو لوگ بھی مطلب نیگیٹیو بات کر رہے ہیں، میرا تو ان کے لیے صرف یہی ہے کہ اللہ ان کا بھلا کرے، گاڈ بلیس دیم، اور اللہ ان کو مطلب تمیز تہذیب سکھائے، تاکہ وہ اپنے ماں باپ کی تربیت شو کر رہے ہیں، اور یہ اپنی ایجوکیشن شو کر رہے ہیں، کیونکہ بیسیکلی میں ایجوکیشنسٹ ہوں، اور میرا بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں، مطلب یونس خان میرا اسٹوڈنٹ ہے، اس کو میں نے کلاس 6 سے آنورڈ میرا اس سے تعلق ہے، وہ اتنا تمیز والا، تہذیب والا، آپ نے دیکھا ہوگا کرکٹرز میں دا وے ہی ڈیلز ود دا تھنگس۔ تو میری جو پرسنالٹی ہی انسپریشن ہے میرے لوگوں کے لیے، کہ میں بہت ہمبل ڈاؤن ٹو ارتھ بنتی ہوں، اور اللہ سے بہت ڈرتی ہوں، اور اپنے ہر معاملہ میں اللہ پہ چھوڑتی ہوں۔ تو کبھی ابھی آپ کا سیاست سے تعلق ہے، یا آپ کہتی ہیں کہ میں سیاست چھوڑ چکی ہوں؟ نہیں، سیاست میں نہیں چھوڑتی، اس لیے کہ سیاست بھی عین عبادت ہے، اور ہم جس مشن پہ نکلے تھے ایک نظریے کی بنیاد پہ کہ عام آدمی کی آواز ہم نے پہنچانی ہے، اور ڈیفینیٹلی مطلب جب بھی مجھے موقع ملا تو میں ضرور اس چیزوں پہ کام کروں گی، کیونکہ بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں، جو سیاستدان آتے ہیں، وہ اگر 6 کروڑ لگا کے آتے ہیں، وہ 20-25 کروڑ کماتے ہیں۔ اچھا، ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گی جو رات سے ٹرینڈ چلا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یا تو سوال کر رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں کہ تو نورین کیوں رو رہی ہے؟ نورین اس لیے رو رہی تھی کہ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بادل بہت زیادہ بھر جاتے ہیں تو وہ پھر کلاؤڈ بسٹ ہوتا ہے، کیونکہ اتنے دنوں میں میرا یہ ہے کہ میں دنیا میں، میرا خیال ہے میں ایسی بندی ہوں کہ جو بہت کم لوگوں سے بات کرتی ہوں، اور فرینڈز میں بھی میرا سرکل بہت محدود سا ہے، کیونکہ جو فرینڈز میرے ہیں شاید وہ پولیٹکس میں نہیں ہے، اور پولیٹکس میں جو لوگ ہیں ان سے آپ دل کی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ میں عمران خان کو اپنے بچپن سے میں فالو کر رہی ہوں ایز اے کرکٹر، پھر اس کی شوکت خانم میں تھرو آؤٹ، اس کی فنڈ ریزنگ میں بھی میں نے بہت جگہ اس کی ہیلپ کی۔ تو جب اپنی جد و جہد یاد آتی ہے نا، کہ مطلب دا تھنگس وی ہیو گون تھرو آل اوور آور لائف، مطلب میرے گھر پہ حملہ ہوا، مجھے کراچی سے یہاں اسلام آباد شفٹ ہونا پڑا، میری نوکری گئی، تو مطلب
جو بھی چیزیں اس کے اوپر جب انسان اپنے اندر چیزیں رکھتا ہے نا تو جب اس کو کہتے ہیں نا کہ ایک پن بھی لگے تو وہ پھر یہی ریئیکشن ہوتا ہے. اچھا آف دا کیمرہ کچھ آپ گفتگو فرما رہی تھیں, آپ بتا رہی تھیں کہ پی ایم آفس میں جو چوتھا فلور ہے وہ کافی زیادہ خبروں میں بھی آیا, تو اس کی کوئی حقیقت تھی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا آپ بھی وہاں پہ تھی, تو جو خبروں میں جو جس طریقے سے بات چیت ہو رہی تھی تو کیا اس میں حقیقت بھی کچھ تھی؟ نہیں, بات یہ ہے کہ ظاہر ہے چوتھے فلور پہ تو نعیم الحق بھی بیٹھتے تھے, چند صاحب بھی بیٹھتے تھے, نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے جنرل عامر اسلم اور پورا ان کا ڈپارٹمنٹ بیٹھتا تھا, تو ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ آتے تھے جس میں خواتین بھی آتی تھیں, مطلب بہت ساری خواتین آتی ہیں, مطلب میں شیاد بھی آئی, حریم شاہ بھی آئی, اور بھی پارٹی کی بھی خواتین آئیں. تو لیکن یہ کہ آفیسز میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی, ظاہر ہے وہ جو چیز ہوتی ہے وہ انسان مطلب پرائیویٹلی وہ چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ میں تو بیٹھ کے وہاں پہ ڈیٹا کمپائل کر رہی تھی پورے پاکستان کا, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کا, اور پارٹی کے وہ لوگ جن کو, کیونکہ عمران خان اور نعیم الحق صاحب نے یہی کہا تھا کہ وہ ایسے خواتین اور ایسے لوگ جن کو ہم ایم این اے یا ایم پی اے کی اس پہ نہیں لا سکے تو ان کو ہم نے ڈپارٹمنٹس میں لگانا ہے. تو میں تو بیٹھ کے وہ ڈیٹا بنا رہی تھی, تو اس میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. اور بات یہی ہے پاکستان میں بھی یہی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کوا کان لے گیا, تو کوے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں, پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ میرا کان اپنی جگہ ہے یا نہیں. اور سیکنڈلی سب سے جو بڑی بات ہے کہ جب تک آپ اپنی سوچ کو اور اپنے عمل کو پازیٹیو نہیں کریں گے اور نگیٹیوٹی کو لے کے چلتے رہیں گے تو یہ آپ کا اپنا ہی نقصان ہے. اچھا لاسٹلی یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے ٹویٹر اکاؤنٹ بنا لیا اپنا؟ جی وہ آپ لوگوں کی مدد سے بنایا ہے, کیونکہ میں تو نہ ٹویٹر پہ تھی اور نہ ہی واٹس ایپ وغیرہ بھی اپنی فیملی کے لیے یوز کرتی ہوں. تو میں نے بتایا نا کہ سوشل میڈیا سے 25,000 میل دور ہوں. اس کو ذرا میوٹ کر دیں. اچھا جو ٹویٹر اکاؤنٹ آپ نے بنایا ہے تو آپ اپنے فالوورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں اپنے فالوورز کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ہمیشہ اپنے دماغ کو استعمال کریں, اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے, اور سوچ کو اپنی ڈیولپ کریں, کیونکہ ہم اپنا دماغ شاید مطلب 0% بھی نہیں یوز کرتے. جو چیز ہوتی ہے سنی سنائی اس کو لے کے ہم بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. اور میرا خیال پاکستان میں جو ایک چیز کی کمی ہے, اور میں بہت سالوں سے اس چیز پہ بات کر رہی ہوں کہ میڈیا پہ بھی کہ اگر سلنڈر بھی پھٹے گا بم دھماکہ کر کے اس کو کیا جاتا ہے, شاید نیگیٹو خبریں اور یہ تھرل لوگوں کو پسند ہے, لیکن یہ کہ آپ پازیٹیوٹی لے کے آئیں, کیونکہ یہی جو پازیٹیو وائبس ہیں یہی اوور آل ملک میں پھیلیں گی اور پازیٹیوٹی آئے گی. تو میں تو یہی کہتی ہوں کہ بس اللہ کے اوپر بھروسہ کریں. اور میں نے ہمیشہ ساری زندگی ایک اور بھی چیز بتا دوں, کیونکہ یہ سوال آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ مطلب اتنے دیر سے پی ٹی آئی میں ہونے سے میں نے کبھی کچھ کیوں نہیں مانگا, مطلب نہ ایم این اے یا ایم پی اے یا کچھ بھی. مجھے یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ, میں کہتی ہوں کہ میں نے اللہ کے اوپر چھوڑا ہے, مطلب جو مجھے ملنا ہے کن فیکون جب ہوگا اللہ کی طرف سے وہ مجھے ملے گا. آئی ڈونٹ ہیو ٹو رش آفٹر دا پیپل. ٹھیک ہے, آپ اپنا کام کرو, باقی اپنا سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو. تھینک یو.